رب زدني علما. جی مفتی صاحب، ایک سوال تھا، کیا موت کے بعد ہسبینڈ اپنی وائف کو اور وائف اپنے ہسبینڈ کو غسل دے سکتے ہیں؟ جی یہ سوال آپ نے کیا کہ مرد اپنی بیوی کو موت کے بعد غسل دے سکتا ہے کیا، یا اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کیا. یہ سوال بہت اہم ہے اور کافی دنوں سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں اس کو بہت اچھے انداز میں لوں اور تفصیل کے ساتھ لوں. انشاءاللہ جو ساتھی سنے گا اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آج ایک ایسا دور ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ اس طریقے سے مکس اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک عام آدمی کنفیوز ہو کر کے رہ جائے. اور چونکہ یہ دجال کے آنے کا وقت ہے، دجال نہ معلوم کب آ جائے. دجال آئے گا تو یہی کچھ کرے گا، لیکن دجال کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے دجال بھی آ چکے ہیں جو دجال کے آنے کے لیے ماحول کریٹ کر رہے ہیں. دجال بھی مکس اپ کرے گا، تو آج یہ مکس اپ سسٹم شروع ہو چکا ہے. دیکھیں، یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں کلیئر کٹ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے. اور اجتہادی مسئلے میں اسلاف امت کی، بڑوں کی، صحابہ کرام کے شاگردوں کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی یہ سنت رہی ہے. ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس طریقے پر وہ چلتے تھے اس کو درست مانتے تھے، اور جس طریقے پر دوسرے لوگ چلتے تھے اس کو بھی درست مانتے تھے. کیونکہ دور خیر القرون کا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جس پہ چل رہا ہوں اس کی ایک دلیل ہے، سامنے والا جس پہ چل رہا ہے اس کی ایک دلیل ہے. مثال کے طور پہ رفع دین کا مسئلہ آپ لے لیجئے. رفع دین کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفع دین کرنا سنت ہے، لیکن اپنی کتاب الام کے اندر فرمایا کہ رفع دین جو چھوڑتے ہیں، رفع دین جو نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ مالکی ہیں اور حنفی ہیں، تو ان کی نماز بھی عین سنت کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ ہے اسلاف کا طریقہ، یہ ہے ان کا مبارک طریقہ، اور یہ ہے ان کی تعلیم کہ ہم جس طریقے پہ ہیں دلیل کی روشنی میں یہ بھی صحیح، اور سامنے والا جس طریقے پہ دلیل کی روشنی میں وہ بھی صحیح. ایک اور مثال سن لیں اسلاف کی نیک نیتی کی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث کی کتاب الموطا لکھی تو اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہا کہ جب آپ نے یہ کتاب لکھی دی ہے تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ پورے شہر میں اس کتاب کو عام کر دے اور اسی ایک طریقے پر دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر دے کہ یہ مبارک طریقے کی کتاب لکھی جا چکی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم اس کے اندر ہے، سب آدمی اس طریقے پہ عمل کرو. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آج کے غیر مقلدوں کی طرح خوش نہیں ہو گئے. اگر آج دنیا کے کسی ایک غیر مقلد کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا یہ بیان جو ہے نا پوری دنیا میں ہم پھیلا دیتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ اسی طریقے پر سب عمل کریں، تب تو اس کی ٹانگ زمین پہ ٹکے گی ہی نہیں، آسمان پہ اس کا پیر چلا جائے گا. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند نہیں کیا. کیوں پسند نہیں کیا اور کیا کہا انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے میں نے اپنی طاقت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اس میں جمع کیا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کو جمع کیا ہے، یہ تو میری طاقت کے مطابق ہے نا، لیکن میں نے پورے دین کو اس میں جمع نہیں کر دیا ہے. دین کے اور بھی احکام ہیں، دین کے اور بھی مسائل ہیں، اور دین کے کچھ ایسے بھی مسائل ہیں جو میں نے اس میں کچھ انداز سے جمع کیے ہیں، لیکن یہی مسائل دوسرے انداز میں ہیں جو اور صحابہ کرام نے دنیا میں پھیلایا ہے اور تابعین نے سیکھ کر آگے فارورڈ کیا ہے. تو پھر اگر آپ میرے جمع کیے ہوئے طریقے کو دنیا میں عام کر دو گے تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اور ان کے صحابہ کا اور دوسرا مبارک طریقہ دنیا میں محروم ہو جائیں گے لوگ، اس سے وہ چھوٹ جائے گا، وہ دب جائے گا. تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں. تو یہ ہے اسلاف کی نیک نیتی، اور یہ تھا اجتہادی مسائل میں ان کا طریقہ کہ جس طریقے پر ہم ہیں یہ بھی صحیح، جس طریقے پر دوسرا ساتھی ہے وہ بھی صحیح. لیکن آج غیر مقلدوں نے اسلاف سے ہٹ کر کے اپنے آپ کو سلفی کہا ہے. جیسا سلف کا طریقہ تھا اگر اس طریقے پر یہ کرتے تو اعتراض کی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے سلف کے طریقے سے ہٹ کر کے طریقہ اختیار کیا ہے. جیسا کہ آج کا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر خود کو عیسائی کہتا ہے، ویسے ہی آج کا یہ غیر مقلد جو خود کو سلفی کہتا ہے یہ اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر خود کو سلفی کہلوانے کی کوشش کرتا ہے. اسلاف کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اب ہم چلتے ہیں اس مسئلے کی طرف. تو دیکھیں اس مسئلے میں دو پوائنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کیا. تو دیکھیے ان دو مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے،
بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل، پہلے نمبر کے خلیفہ، نائب رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے رخصت فرمانے لگے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی بیوی ان کو غسل دے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک میں نقل کیا ہے، تو ان کی بیوی نے ہی ان کو غسل دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی نے ہی غسل دیا، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لو استقبلت مستدبرت، کہ جو چیز ہمیں بعد میں پتہ چلی اگر پہلے چلی ہوتی، ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نساؤہ، تو پیارے آقا کو ان کی بیوی کے علاوہ کوئی غسل نہیں دیتا، لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا کہ بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اتنا معروف تھا کہ نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اچھا بیوی تو دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتا، جو ہم آگے آپ کے سامنے دلائل سے رکھیں گے، مرد نہیں دے سکتا ہے اپنی بیوی کو غسل، ہاں بیوی دے سکتی ہے۔ حضرت عائشہ کو یہ بعد میں پتا چلا تو انہوں نے فرمایا اگر ہمیں اس کا علم ہوتا تب تو ہم بیویاں ہی غسل دیتی، مرد غسل نہ دیتے۔ تو خیر یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کیا؟ تو احادیث کی مبارک تعلیم اس پر زور دیتی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اور یہی اہل السنہ والجماعہ احناف کا مسلک ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ دوسرے مسالک کے ائمہ حضرت امام شافعی وغیرہ نے اختلاف کیا ہے، لیکن ان کے یہاں بھی زور اس بات پر نہیں ہے کہ مرد ہی دے، زور اس بات پر نہیں ہے۔ ہم نے خود فقہ شافعی کا مطالعہ کیا، تحفۃ الباری پڑھی، اور اسی طریقے سے المہذب کا مطالعہ کیا، اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے شافعی دوست سے رابطہ قائم کیا، عالم دین ہے اور جامعہ حسینیہ شری وردن سے فارغ ہے، ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے بھی فقہ شافعی کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ دیکھیے مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، جائز تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ دے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب کے اندر لکھا، میں نے خود پڑھا، کہ اصول یہ ہے، قاعدے کی بات یہ ہے کہ مرد کو غسل مرد ہی دے، عورت کو غسل عورت ہی دے۔ تو یہ ہے قاعدے کی بات۔ ہاں جائز ہے ان کے نزدیک، لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو یہ تو رہا نفس مسئلہ۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ تو دلائل میں اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور ڈیپلی جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ دلیل نمبر 1 صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بیٹی حضرت زینب کا جب انتقال ہو گیا تو شوہر موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت ام عطیہ سے کہا، ام عطیہ جاؤ میری بیٹی کو غسل دو۔ اگر شوہر غسل دے سکتا تھا، اتنا ضروری تھا جتنا ضروری آج کا غیر مخلص سمجھتا ہے، تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل نہ کرتے۔ اللہ کے نبی ایک انصاری عورت کو، ایک اجنبی عورت کو نہیں کہتے جاؤ میری بیٹی کو غسل دو، بلکہ شوہر سے غسل دلواتے۔ پتہ چلا اعلیٰ تعلیم اور درست تعلیم اس بارے میں یہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ بیوی عورت کو عورت ہی غسل دے، نہ یہ کہ اس کا شوہر غسل دے۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کیا ہے؟ تو مرسل روایت ہے، اور اس مرسل روایت کو خود غیر مقلدوں نے اپنی کتاب میں دلیل کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے۔ مرسل روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک جمگھٹا ہو جس میں ساری ہی عورتیں ہوں اور انتقال کر گئی ہو، مرد بالکل نہ ہو، یا اسی طریقے سے مرد اگر انتقال کیا ہو ٹوٹل عورتوں کے بیچ میں، ایک مرد ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو ایک یہ ہے کہ مرد کا انتقال عورتوں کے بیچ میں ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کا انتقال مردوں کے بیچ میں ہوا ہے، تو کیا کریں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن کبریٰ بیہقی کے اندر بھی ہے اور مرسل ابی داؤد کے اندر بھی ہے اور بھی دوسری کتابوں کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جب عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو مرد حضرات تیمم دلائیں گے، غسل نہیں دیں گے، یا اگر مرد کا انتقال ہو جائے عورتوں کے بیچ میں اور صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تو اس کو تیمم دلایا جائے گا، اجنبی مرد اسے غسل نہیں دیں گے۔ تو دیکھیے یہاں یہ بات ہے کہ مردوں کے بیچ میں اگر عورت کا انتقال ہوا ہے، اب اس مرد کے بیچ میں اس کا شوہر بھی ہو، اجنبی آدمی بھی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس عورت کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ تیمم دلایا جائے گا۔ یہ ایک عام حکم ہے، یہ ایک مجموعی حکم ہے۔ تو